السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس وقت جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے ہمارے انبیاء. کل یعنی افطار کے وقت حضرت نوح علیہ السلام اور پھر سحر میں آج حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اختتام پذیر ہوا، اور اب ہم شروع کر رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام. ناظرین کرام، شداد بن عاد جس کی نظروں میں انسانی سروں، دوشیزاؤں کی عصمتوں اور کمزوروں کی آہ و فغاں کی کوئی وقت نہ تھی، سونے کے خوبصورت تخت جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے نہایت مغرورانہ انداز میں بیٹھتا تھا. تخت کے دونوں بازوؤں پر سونے اور چاندی سے اڑتے ہوئے دو گدھ بنے ہوئے تھے جو اس کے معبود بت جو اس کا معبود تھا. وہ گدھ جو تھا نا ناظرین، وہ پرانے زمانے میں ایک بت تھا، اس کو نسر کہتے تھے. نسر، اچھا یہ نون سین رے ہے، سوات نہیں، ورنہ اس کو نصر پڑھا جائے گا. یہ نسر تھا اور یہ گدھ کی شکل کا بت تھا. تو اس کے جو تخت پر بنے ہوتے تھے وہ یوں نظر آتے تھے جیسے ابھی اڑ کر اس کی طرف کوئی بھی اگر میلی آنکھ ڈالے گا تو اس کی آنکھیں نکال لیں گے. اس نے عسکری قوت، وسعت سلطنت اور بھرے خزانوں کی وجہ سے غرور اور گھمنڈ کو تر امتیاز اور ظلم و جور کو مشغلہ اور عیش پرستی کو اپنا حق سمجھ رکھا تھا. معبودان باطل کی پرستش کی نحوست، قبیح اعمال اور اخلاقیات کے فقدان نے قوم عاد کی اکثریت کی روحوں کو پلید، مردہ اور قلوب کو حق کی قبولیت سے عاری اور عقلوں کو سلب کر رکھا تھا. جو طوفان نوح سے محفوظ و معمون رہنے والے مومنین اور حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے شام کی نسبت سے، یعنی یہ جو قوم ہے اس کو سامیہ یعنی عاد اولا کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد ایک عاد ثانی ہے جو قوم سمود ہے. تو امائدین سلطنت، سرداران قوم اور رؤسا شہر بیت الحکومت میں بادب بیٹھے. اسی اثنا میں ایک ضعیف العمر شخص کو پابجولاں دربار میں پیش کیا گیا. اس کے چہرے کا رنگ زرد اور خوف سے جسم پر لرزہ طاری تھا. شداد بن عاد کی باروب آواز فضا میں ابھری، یہ بوڑھا جانور کون ہے؟ ایک آفیسر نے جھک کر کہا. ہمارے ابھی ایسے بہت سارے آفیسرز ہیں، خاص طور پر آتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن پر، وہ آفیسرز آپ جانتے ہوں گے جو جھک کر بڑی بات کرتے ہیں. ایک آفیسر نے جھک کر کہا کہ خداوند نصر آپ کا اقبال سدا قائم رہے. یہ زمغہ کا باپ ہے جسے کل آپ نے لب نہر خرامہ دیکھ کر حکم صادر فرمایا تھا کہ اسے آپ کے دارالعیش میں پہنچا دیا جائے. شداد نے کہا کہ خوبصورت زمغہ کہاں ہے؟ عالی جاہ اس بوڑھے نے اسے بھیجنے سے انکار کر دیا ہے. دوسرے آفیسر نے کہا. اب جواب سنیے. انکار، اور وہ بھی اس بوڑھے نے کیا ہے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری حکومت میں کوئی ایسی جرت بھی کر سکتا ہے. شداد بن عاد کا مکرو چہرہ غیظ و غضب سے ہیبت ناک ہو گیا. بوڑھے نے کہا، نہیں عالی جاہ مرتبت، زمغہ خود آنے پر آمادہ نہیں تھی، ورنہ میری کیا مزہ ہے. بوڑھے کی آواز میں خوف سے لرزہ طاری تھا. شداد بن عاد گرجا، کیا تم نے اپنی بیٹی کو بتایا نہیں تھا کہ ہم انکار سننے کے عادی نہیں؟ ہماری نظر میں یہ بغاوت ہے، تم بھی اس میں شریک ہو، اور باغی کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. بوڑھے نے کہا، نہیں بندہ پرور، رحم رحم بندہ پرور رحم. ابھی یہ فقرہ بھی پورا زمغہ کے باپ کی زبان سے ادا نہیں ہوا تھا کہ جلاد نے ایک ہی وار میں اس بوڑھے کا سر تن سے جدا کر دیا. لاشا زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور شداد بن عاد زور زور سے قہقہے لگانے لگا. دربار میں حاضرین پر خوفناک خاموشی پھیلی ہوئی تھی. فضا میں اس کی آواز پھر ابھری. ہم ذات العماد یعنی ستونوں والے ہیں، ہمارا حکم ہر پتھر پر لکیر ہے. ماں بدولت بذات خود مغرور اس حسن و جوانی میں جو غرور میں مبتلا ہے اس زمغہ کے پاس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری خواہش کا احترام کس طرح نہیں کرتے. یہ کہہ کر وہ تخت سے اٹھ بیٹھا. حاضرین نے کھڑے ہو کر سر جھکا دی، بلکہ کئی تو سجدے میں گر پڑے. جب وہ ان کے درمیان سے گزر کر گیا تو وہ سب اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے. بیت الحکومت سے 2 کوس کے فاصلے پر ایک آبادی کے چھوٹے سے مکان میں زمغہ اور اس کی ماں بیٹھی باتیں کر رہی تھی. نہ جانے شداد نے تیرے باپ کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہوگا. ظالم کبھی انکار برداشت نہیں کرتا بیٹی. تم جانتی ہو، بیٹی نے کہا، تم جانتی ہو ماں میں کس سے پیار کرتی ہوں. میرا وجود اس کی امانت ہے. مر جاؤں گی لیکن وفا پر آنچ نہیں آنے دوں گی.
زمغہ نے بڑی خود اعتمادی سے جواب دیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ کھڑکی کھول کر دونوں ماں بیٹی نے دیکھا تو شداد بن عاد پر نظر پڑتے ہی سہم گئی، اور جب ایک درباری کے ہاتھ میں زمغہ کے باپ کا سر دیکھا تو منہ سے چیخیں نکل گئی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا، خود پر قابو پایا اور دروازہ کھول کر گھر سے باہر جا کر تن کے کھڑی ہو گئی۔ ابھی تمہارے دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی؟ اس نے ہاتھ کو آگے بڑھا کر کہا، جس نے اس کے باپ کا سر پکڑ رکھا تھا۔ شداد نے کہا کہ تمہیں اور تمہاری ادا کو دیکھ کر دل کی آگ تو اور بھڑک اٹھی ہے۔ شداد بن عاد کے ہونٹوں پر ابلیسی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زمغہ نے کہا، مگر یہ تمہارا خواب پورا نہیں ہو سکتا، کمینے، نکل جا یہاں سے۔ شداد بن عاد اور اس کے ساتھ آنے والے یہ سن کر سناٹے میں آ گئے۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ یکے بعد دیگر ابھرے کہ یہ کمینہ کہہ دیا شداد کو، اور وہ کہنے لگا، اے مصیبت کے دفع کرنے والے دیوتا یعقوب، میری مدد کر۔ ان کے تو بڑے دیوتا تھے نا۔ تو زمغہ کہتی ہوئی قریب ہی ہیکل کی طرف بھاگی، خدام اور اس کے جتنے آفیسرز تھے اس کے پیچھے بھاگے۔ ایک آواز فضا میں اٹھی، رک جاؤ شداد بن عاد۔ لیکن قبل اس کے کہ وہ آواز کی طرف دیکھتا، اس کے اندر سے ایک آواز ابھری اور اس نے کہا، رک جاؤ، یہ خوبصورت شکار ہم خود کھیلیں گے۔ یعنی جو آواز اندر سے ابھری تھی، شاید اسے روکنے کے لیے اس نے اس آواز کو نہیں سنا، بلکہ ایک اور آواز خود نکال کے کہا، رک جاؤ، ہم کھیلیں گے شکار۔ اس نے کہا اور گھوڑا اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہیکل سے تھوڑی دور اس نے زمغہ کو روک لیا اور پھر اپنے سرکش گھوڑے کو اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ اس کی زد میں آنے سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ شداد بن عاد اس کی بوکھلاہٹ اور خوفزدہ ہرنی کسی ادائیں دیکھ کر مسکرانے لگا۔ آبادی کے مرد، عورتیں، لڑکیاں، بچے بھی باہر نکل آئے، سب دم سادے کھڑے تھے۔ مسلسل بھاگ دوڑ سے زمغہ کا سانس پھول گیا، تھک کر چور ہو گئی اور پھر بے حس ہو کر زمین پر گر پڑی۔ چند خادم آگے آئے اور اسے اٹھا کر دارالعیش کی طرف لے گئے۔ قوم عاد کا جد اعلیٰ عاد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ قوم نوح کی تباہی اور بربادی کے 700 سال بعد اسے خلافت و حکومت ملی تھی۔ عاد کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ شدید 700 برس تک حکمرانی کرنے کے بعد مر گیا تو شداد سلطنت پر تخت و تاج سنبھالنے کے لیے وارد ہوا۔ ماہو سال کی گردشوں اور بدلتے ہوئے موسموں نے عادیوں کو خدائے واحد سے کوسوں دور کر دیا تھا۔ بدبختی کی انتہا یہ تھی کہ آواز حق ان کے ہر طبقے و قبیلے میں غیر مسموع تھا، وہ سننا نہیں چاہتے تھے۔ معدود چند لوگوں کے جو حق کی بات سن تو لیتے تھے مگر سمجھتے نہیں تھے، کیونکہ کفر و شرک نے ان کی روحوں کو مسخ اور سوچ و بچار کی قوتوں کو سلب کر رکھا تھا، اور جو سمجھتے تھے وہ ماں سوا جادہ ذلالت اور طاغوت کے مسافروں کے رنگ میں ایسے رنگے ہوئے تھے کہ حق کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ نتائج صرف عمل پر موقوف تھے۔ جب قوم کی یہ حالت ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب تلواروں میں چمک کر، آسمانوں سے گرج کر یا زمین سے پھٹ کر ظاہر ہوتا ہے، اور دوسری قوم کے لیے پہلی قوم کی جگہ صاف کر دیتا ہے۔ ہفتے اقلم کا بادشاہ ہونے کے باوجود شداد بے راہ روی کے ان غاروں میں اتر چکا تھا کہ انسان جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی شداد اور کیا کیا کرے گا؟ ابھی حضرت ہود علیہ السلام ناظرین کرام نہیں آئے ہیں۔ ابھی تو میں آپ کو شداد کے ظلم بتا رہا ہوں۔ شداد نام آپ نے سنا ہوگا، جس نے جنت بھی بنائی تھی لیکن اسے جنت دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ شداد کی جنت، اس نے اس کا نام ارم رکھا تھا۔ ابھی تو شداد کے ظلم جاری ہیں۔ کتنا بدبخت ہے، کس طرح سے زمغہ کو اٹھا کر اپنے دارالعیش میں لے گیا، کیسے عورتوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے، کیسے لوگوں کے سر کاٹ دیتا ہے، کس طرح لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ ابھی شداد کا ذکر چل رہا ہے۔ اسی شداد کے دور میں ابھی حضرت ہود علیہ السلام نے آنا ہے۔ ہم آپ سے انشاءاللہ سحر کے وقت جب ملیں گے تو اس قصے کو آگے بڑھائیں گے۔ ابھی ماشاءاللہ ندا یاسر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت حاضرین بھی ہیں، ناظرین آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں کیونکہ ہمارا اگلا پروگرام ہے چاہت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے لیے ہمارے 4 ماشاءاللہ پارٹیسپینٹس آ چکے ہیں، ان سے قرات سنیں گے، ندا سے کچھ باتیں کریں گے، اور جو نیکی پروگرام آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ نیکی نیکی ہوتی ہے، چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، اس میں جو آج واقعہ پیش کیا گیا تھا وہ مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کا درد بھی جانیں گے اور مل کر وہ درد بانٹیں گے بھی۔ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔